السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم سائنس کے عجائبات اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس کے ہم آہنگ تعلقات کو تلاش کرتے ہیں۔ آج کی قسط میں ہم سائنس کی تردید اور اسلامی نقطہ نظر میں پیش گوئیوں کی موضوع پر غور کریں گے۔ آئیے مل کر اس روشن سفر کا آغاز کریں۔ اسلام علم حاصل کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ قرآن بار بار مومنوں کو تقدیر کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے اور کائنات پر حکمرانی کرنے والے قوانین پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت ہم سائنس کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے نتائج سے انکار اسلام کے جوہر کے خلاف کیسے ہوتا ہے۔ کائنات کی گہرائیوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرات کی پیچیدگیوں تک کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانے میں سائنس نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پوری تاریخ میں اسلامی اسکالرز نے فلکیات، طب، ریاضی اور نظریہ سمیت مختلف سائنسی شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور سمجھتے تھے کہ فطری دنیا کا مطلع اللہ کی مخلوق کی عظمت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلامی اسکالر قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اپنی مخلوق کا مشاہدہ کرنے اور اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سائنس ہمیں ان نشانیوں کو کھولنے اور خالق کے لیے اپنی تعریف کو مزید گہرانے کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم علم حاصل کرنے کی قرآنی ترغیب کے باوجود ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں کچھ لوگ سائنسی حقائق یا پیش گوئیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ سائنس سے انکار ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے، سماجی بہبود کو روک سکتا ہے اور یہاں تک کہ مذہبی تفہیم کو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہے۔ سائنسی شواہد کا انکار اسلام کے اصولوں سے متصدم ہے۔ سائنسی شواہد کا انکار اسلام کے اصولوں سے متصدم ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے گھوڑے، خچر اور گدھے تمہارے لیے سواری کے لیے اور زینت کے لیے بنائے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تخلیق کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو شاید ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ لہذا سائنسی نتائج سے انکار کرنا اللہ کی حکمت کی مکمل تعریف کرنے کی ہماری صلاحیت کو روک سکتا ہے۔ اسلام مومنوں کو علم حاصل کرنے اور فہم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ذمہ داری علم کی تمام اقسام پر مشتمل ہے، بشمول سائنسی علم۔ اسلام جہالت یا انکار کی توثیق نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک متجدد اور متجدد ذہنیت کو فروغ دیتا ہے۔ مزید یہ کہ سائنس کا انکار معاشرتی ترقی کو روک سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات معاشرے کی بھلائی اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ سائنسی حقائق یا پیشگوئیوں کو جھٹلانے سے ہم ماحولیاتی مسائل، صحت عامہ کے خدشات اور انسانیت کو درپیش دیگر چیلنجوں سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کو روکتے ہیں۔ آئیے اب ایک اسلامی فریم ورک کے اندر پیش گوئی کے تصور پر توجہ دیں۔ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ بعض افراد مستقبل کے واقعات کی پیش گوئی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تاہم احتیاط کے ساتھ پیش گوئیوں سے رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام بھی انسانی علم کی حدود کو نمایاں کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مستقبل کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ بحیثیت انسان ہمارا علم محدود ہے اور ہماری پیش گوئی کرنے کی صلاحیت غلطی سے مشروط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کا اندازہ نہ لگاؤ، لیکن جب وہ آئے تو ان کا سامنا کرو۔ یہ ہمیں پیش گوئیوں کے ساتھ محتاط رہنے اور ان پر مکمل انحصار نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں تجرباتی شواہد اور سخت تحقیق کی بنیاد پر باخبر پیش گوئیاں کرنے کے اوزار فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ سائنسی پیش گوئیاں غلط نہیں ہو سکتی، لیکن وہ سائنسی طریقہ پر مبنی ہے جو مسلسل تطہیر اور بہتری کی اجازت دیتا ہے۔ سائنسی پیش گوئیوں اور مستقبل کے بارے میں متعلق علم کے دعووں کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، بشمول سائنسی علم، لیکن یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم عاجزی کو برقرار رکھیں اور یقین کا دعویٰ نہ کریں جہاں یہ موجود نہیں ہے۔ آخر میں سائنس اور اسلام ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، بلکہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اسلام علم اور فہم کے اصول کو فروغ دیتا ہے، سائنسی نتائج کا انکار اسلام کے جوہر سے متصدم ہے اور پیش گوئیوں کو انسانی علم کی حدود کو سمجھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ رجوع کیا جانا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ اس قسط نے سائنس کی اہمیت اور اسلامی تناظر میں انکار کے ممکنہ نتائج پر روشنی ڈالی ہے۔ یاد رکھیں، علم کی تلاش اسلام میں ایک عظیم عمل ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی وسعت کا اعتراف کرتے ہوئے سائنس
اور اس کی دریافتوں کو اپنائیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم سائنس اور اسلام کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ہماری کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔